سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ کہ اے مومنو تم میں سے کچھ گروہ یعنی کہ کچھ مرد دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کہ دوسرے مومنوں کا، دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قریب ہے یا کیا عجب بات ہے کہ ہوں وہ ایک دوسرے سے بہتر، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ یعنی کہ کیا عجب بات ہے، ان یکن کہ وہ ہوں بہتر ایک دوسرے سے ان سے۔ پھر جو امپورٹنٹ آیت کا پارٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ، نہ نکتہ چینی کرو باہم ایک دوسرے پہ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ چڑھاؤ برے القاب سے، یعنی کہ ہم چڑھا رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کو ڈفرینٹ نک نیمز دے کے، تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ایک دوسرے پہ عیب لگاؤ اور نہ دوسرے کو چڑچڑے جو ہوتے ہیں چڑھانے والے نک نیمز ہوتے ہیں ان سے بلاؤ۔ تو یہ خاص کر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک شخص تھا تو اس کے 2-3 نام تھے اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے ڈفرینٹ نک نیم سے، تو اس کو ان میں سے ایک نام اچھا نہیں لگتا تھا، تو اسی لیے پھر یہ آیات اتری تھیں کہ دوسروں کو ایسے نک نیم سے جو کہ ہمارے کلچر میں بہت کامن ہیں، ہم کسی کے قد کو لے کے، کسی کے رنگت کو لے کے مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اگر کوئی پتلا ہونے کی کوشش کرے پھر بھی اس کو موٹا کہیں گے، وہ پتلا ہو بھی جائے اس کو پھر بھی موٹے موٹی کہیں گے، تو یا پھر اور اگر وہ مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پاسٹ کو لے کے آئیں گے، اچھا تم دین کا کام کر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے تم کیا تھی پاسٹ میں، اس طرح کی باتیں کرنا کہ کسی کی دل آزاری ہو اس میں، تو وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت کی کنٹینویشن سورہ حجرات آیت 11، بئس الاسم، برا نام ہے، گناہ کا کام ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے ہو تم لوگ، مسلمان ہو، اس کے بعد یہ کر رہے ہو، بہت برا گناہ ہے، اسم الفسوق، بہت برا ہے۔ ومن لم یتب، اور جو باز نہ آیا یعنی کہ جس نے توبہ نہ کی نا، توبہ سے کہ جس نے توبہ نہ کی، فاولئک، تو یہی ہیں لوگ، ہم دوبارہ ایمفسس کے لیے، حالانکہ اولئک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگوں کے لیے اولئک آتا ہے، لیکن ہم یعنی کہ یہی لوگ ہیں، الظالمون، ظالم لوگ، 3 دفعہ لوگ آیا، یہ لوگ، یہی لوگ، ظالمون یعنی کہ ظالم لوگ ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مرد اگر مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، اگر عیب لگاتی ہیں، تلمزو کرتی ہیں، اور پھر تنابزو یعنی کہ چڑھانے والے نک نیم سے بلاتے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں، یہ سب ان میں آتا ہے۔ اور پھر اسی کی آگے کنٹینویشن ابھی میں ساتھ ہی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ برے گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کہ اس نے میرے بارے میں یہ سوچا ہوگا، اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہوگی، اپنی طرف سے ایزمپشنز کرنا، باتوں کو ایزیوم کر لینا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، ٹٹولو نہیں ایک دوسرے کے رازوں کو، اگر کوئی آپ کو اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہا، کوئی اپنی چیز سیکرٹ رکھنا چاہ رہا ہے تو پھر اس میں تجسس نہ کرو، ان کو اسپائی نہ کرو۔ ولا یغتب، یہ جو سارے ہیں نا یعنی کہ اجتناب کرو، تجسس نہ کرو، لا تجسسوا، یغتب، یہ ساری ہیں ان کو کہتے ہیں فاربیڈنگ، یعنی کہ یہ الامر نہیں، یعنی کہ یہ کام نہ کرو، تو یہ کمانڈنگ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، جیسے ہم اپنے غلام کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے سے کم والے کو، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اپنے عباد کو کہہ رہے ہیں ولا تجسسوا ولا یغتب، اور نہ غیبت کرو، غیبہ جو ہے غیب سے ہے، یعنی جو بندہ پریزنٹ نہیں ہے اس کے پیچھے غیب کی بات کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، ایحب، کیا تم پسند کرو گے، احدکم، تم میں سے کوئی کھائے، یاکل اللحم، اس یعنی کہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جو کہ مردہ ہو، فکرہتموہ، تو تم تو گھن کھاؤ گے، کرہ نا یعنی کہ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں کراہت ہوگی، تو تم لوگ تو گھن کھاؤ گے مردہ، اپنے بھائی کا گوشت، ایک تو مردہ گوشت، اور وہ بھی اپنے بھائی کا تصور نہیں کر سکتے، تو جب ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت تصور نہیں کر سکتے کھانا، تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی اور کی برائی کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے یہ والا ایک رکھ دیا کہ کر لی ہے، اب پاسٹ میں اگر جو کر لیا ہے تو اس کے لیے کیا کرو، توبہ کر لو، کیونکہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ بھی وہ والی کہ ایک دفعہ توبہ کر لی تو پھر اس رستے پہ دوبارہ چڑھنا نہیں، یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری بات کر کے ہمزہ لمزہ کر کے ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، ہمیں کیا لگے، چلو چھوڑو، ہمیں کیا لگے، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں نا،
بٹ ایکچولی ہم نے اپنے دل کی بات کر کے اپنا چسکا زبان کا جو ہوتا ہے وہ پورا کر لیا ہوتا ہے، بعد میں کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے معاف نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی جو معافی ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب وہ کام دوبارہ نہ کیا جائے۔ یہ توبہ کی ڈیفینیشن میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے ورڈ انالیسس کی طرف چلتے ہیں کہ ہمز اور لمز کا مطلب کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے صرف اسکالرز کی ڈیفینیشنز دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جو اس زمانے کے عرب اسکالرز تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، ہمز کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز شارپ آبجیکٹ سے، نوکیلی چیز سے چبھونا، یعنی کہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آپ کے پاس گتا ہے ووڈن لکڑی کا تو اس کو دو حصوں میں توڑ دینا، اور اس کی اصطلاح میں یعنی کہ مطلب جو ہے فگریٹو میننگز میں کہتے ہیں کہ اپنی ٹون یا جیسچرز سے، اپنی آنکھوں کے گول گھمانے سے یا خاموشی سے کسی کی برائی کر دینا رازداری کے ساتھ، یہ بھی ہمز میں آتا ہے۔ اور جو وہی بات کہ گھوڑے کو تیز چلانے کے لیے نوکیلی چیز چبھانا، اس کے لیے آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت عائشہ پہ واقع افک میں الزام لگا تھا، افک کا مطلب ہے ڈیویٹ کرنا، سیدھے راستے سے ٹیڑھے راستے پہ چلے جانا، غلط بات کرنا۔ تو یہ ایک نارمل کرائم نہیں تھا، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا گناہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات اتار دی کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ پاک باز ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے اور غضب میں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی ہمز اور لمز کرتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ ویل بھیج رہا ہے، قرض بھیج رہا ہے کہ جو شخص، حضرت عائشہ کو تو نہیں پتا تھا کہ ان پہ واقع افک پہ الزام لگا ہے، اسی طرح جس شخص کی غیبت ہو رہی ہے اس کو تو نہیں پتا اس کے پیچھے لوگ اس کے مذاق اڑا رہے ہیں، کوکنگ کا، کھانے کا، دین میں پیچھے ہونے کا یا دین میں بہت آگے ہونے کا، یا اس کے کسی بھی چیز کا، اس کی ماضی کی مسٹیکس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اگر پریزنٹ میں اگر وہ غریب ہے اس کے اسٹیٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی ایجوکیشن کا، اس کے ذہن کا، اس کی باتوں کا، کسی بھی طرح سے اس کی اولاد کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ سب ہمز میں شامل آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہم نے ہمز کی ڈیفینیشن۔ اب لمز کیا ہے؟ لمز، لمز یلمزو کہتے ہیں کسی کے پیچھے، یعنی کہ کسی کے سامنے، کسی کے چہرے پہ اوپنلی اس کو برا بھلا کہنا، یعنی کہ جو لان تان جو لڑائی ہوتی ہے، عورتیں اپنی کمر پہ ہپس پہ ہاتھ رکھ رکھ کے جو لڑائیاں کر رہی ہوتی ہیں، ان لاز کے اندر پرابلم ہوتے ہیں، دیورانی جٹھانی کے، ساس اور بہو کے ہوتے ہیں، موسٹلی بہنوں کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آج کل تو بہن بھائی والدین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سب کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ ایون اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر والدین بھی ناحق ہو کے اپنے بچوں کی غلط طریقے سے ہمزہ لمزہ کریں تو وہ بھی آ جائیں گے کیٹیگری میں، کہ اگر وہ بچوں کی ناحق دل آزاری کر رہے ہیں جب بچوں کا قصور بھی نہیں ہے، کہ تم نالائق ہو، تم تو زندگی میں بڑھ ہی نہیں سکتے ہو، دیکھا ہے فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے، فلاں کا بچہ اپنی ماں کے لیے یہ لے کے آیا، تم نے میرے لیے آج تک کیا کیا؟ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بچوں کو جو دل آزاری کرتی ہیں، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں اسکالرس کہتے ہیں، اس کی برانچز میں آ جاتا ہے ہمز اور لمز کے۔ اور چونکہ اللہ نے ہمز اور لمز کو سیپریٹ نہیں کیا، واو نہیں آیا، واو یعنی کہ اور، یا انگلش میں اینڈ کہتے ہیں، تو واو کر کے اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ نہیں کیا، یعنی کہ دونوں لفظ ہمز اور لمز مبالغے کے لیے آ گئے۔ مبالغہ کا مطلب ہے بہت کسی چیز کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا۔ تو دونوں جو ہمزہ اور لمز ہیں ایک ہی شخص کی پرسنالٹی کے دونوں حصے ہیں، کہ وہ ہمز بھی کرتا ہے، سامنے بھی کرتا ہے، پیچھے بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی اخلاقی گراوٹ کی اور انفیریورٹی کمپلیکس کا ثبوت ہے کہ وہ شخص یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ہمز اور لمز میں ہے، اور یہ اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے میننگز میں، کلی کی میننگز میں مشرکین مکہ سے لے کے تمام بنی نوع انسان کے برے لوگ شامل ہیں۔ اس سورہ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ سب لوگ شامل ہیں، کوئی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی۔ اور وہ جو شخص ہے وہ آگے جو لفظ آیت آئے گی، آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، یعنی کہ الذی پراپر ناؤن ہے، اسم معرفہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمزہ لمزہ کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اور کریکٹرسٹک یہ کہ وہ مال کے لیے لالچی ہے۔ تو ہمزہ اور لمزہ کا جو میننگ ہے ہمارے مائنڈ میں اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو متکبر ہے، ایروگنٹ ہے، انسینسٹیو ہے، یعنی کہ اس کے دل میں دوسروں کی فیلنگز کے لیے احساس نہیں ہے، ہر وقت تنقید، ہر وقت نکتہ چینی، ہر وقت تانے لان تان، خود کو اپنے سے اب بہتر سمجھنا، یعنی کہ سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا، یعنی کہ دیکھنے میں وہ سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے۔ تو پھر اسی لیے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرانے کے لیے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ہر وقت نارسسٹ یعنی کہ خود پسندی، اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، اپنی اولاد کو، اپنے اسٹیٹس کو، باقی سب کو کیڑے مکوڑے سمجھنا، ان کے لیے ہارش لینگویج، ولگر بیہودہ باتیں کرنا، ڈسرسپیکٹفل لینگویج یوز کرنا، یعنی کہ بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ تو یہ اس شخص کی نشانیاں ہیں جو سورۃ العصر میں اللہ نے کہا تھا کہ خسارے میں ہے، جس نے نہ تو آمنو کیا، نہ عمل الصالحات کیے، نہ حق بات کی، یعنی کہ حق بات کرتا نا، یا حق بات کرتا یا خاموش رہتا، لیکن اس نے نہ حق باتیں کی، تواصو بالحق نہ کیا، نہ تواصو بالصبر کیا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ شخص وہ ہے جس کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح مختلف احادیث میں بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو امت کا مفلس ہوگا، اور امت کے مفلس کی جو حدیث ہے وہ آپ سب لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ جو قیامت کے دن، میں صرف مفہوم رکھ رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے، کہ امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو اپنی بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو پھر لوگ آئیں گے کلیم کریں گے کہ اس نے ہمارا یہ حق مارا تھا، اس نے ہماری غیبت کی تھی، تہمت لگائی تھی، یا اس کے ڈفرینٹ گناہ ہوں گے، تو کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جو لوگوں کے گناہ ہیں ابھی بھی رہتے، ابھی بھی اس شخص نے ان لوگوں کا کرنا ہوگا، تو ان لوگوں کے گناہ اس شخص کو دے دیے جائیں گے، اور اس وجہ سے اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جو کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس شخص کی، جو امت کا مفلس ہوگا، وہ کون ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، لیکن وہ مفلس کیسے ہو جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کی غیبت کی ہوگی، لوگوں پہ تہمتیں لگائی ہوں گی بے وجہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی امت کا مفلس نہ بنائیں۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تھے، قبرستان سے، وہاں پہ 2 قبروں پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عذاب اس لیے نازل ہو رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کانسٹنٹلی چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ یہ قبر میں عذاب تھا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تاکہ یہ بات ہم تک پہنچے کہ غیبت کرنے والے پہ دنیا میں کتنا سخت عذاب ہے۔ اور دوسرا شخص جس پہ عذاب، دوسری قبر جس پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ یہ پیشاب کے قطروں کی طہارت کا اپنا خیال نہیں کرتا تھا، تو اس لیے ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک ٹہنی کو لگا دیا کہ جب تک یہ سرسبز رہے گی تو یہ جو شخص ہے ان پہ عذاب دور کر دیا جائے گا۔ یہ خاص سینیریو کی بات تھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پھول چڑھاتے ہیں قبر پہ اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے، وہ سنت، یعنی کہ وہ ان کا پیٹرن، انہوں نے ایک یہ کام کیا، انہوں نے ایک یہ مطلب فعل کیا، ایک کام کیا، لیکن وہ کیوں کیا، تاکہ ان لوگوں پہ جن پہ عذاب نازل ہو رہا تھا وہ عذاب کو ٹالا جا سکے۔ خاص سینیریو کی بات تھی، لیکن ہم لوگ یہی کر کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قبر ہمارے پیرنٹس کو وہاں ملے جہاں پہ قبر وہ ہو، ایک چھاؤں والا درخت ہو، تو جو زمین میں چلا گیا اس کے لیے تو اس کے اعمال ہیں، اس کے لیے اس کی اولاد صدقہ جاری ہے۔ اس لیے ہمیں کانشیسلی اب ان چیزوں کو اپنے اندر ٹھیک کرنا ہے، کانشیس استغفار کرنا ہے۔ کانشیس کا مطلب ہے یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے، استغفر اللہ کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں گے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ کیا ہمیں پتہ ہے ہم استغفار مانگ کیوں رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کس گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سوری کہہ رہے ہیں، اور اس گناہ کو ہم نے دوبارہ کرنا بھی نہیں ہے۔ تو اب جو لاسٹ بات ہے اس آیت کی، آیت نمبر 1 انشاءاللہ آج ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ناٹ ٹو بی اے حامز اینڈ لامز، یعنی کہ کس طرح سے ہم حامز اور لامز نہ بنیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ جو چیز ہمارے سے کنسرن نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو چیز تم سے کنسرنڈ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، باتوں کو نہ کرے دیں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ کا بچہ، اس کے نمبر کتنے آئے ہیں، یا آپ کے بچے کی شادی ہو گئی ہے، یا کوئی خوشخبری ہے یا نہیں، تو نہ پوچھیں۔ اگر کسی کو آپ کو بتانا ہوگا وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا۔ اسی طرح کسی کو یہ پوچھنا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، یا کسی کو اس کی یعنی کہ مختلف چیزوں سے کہ ہم اگزامپل دے سکتے ہیں کہ سوالوں سے پوچھنا اور وہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہ ہو رہا ہو۔ تو اس کے علاوہ ہم حامز اور لامز کیسے ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی اس کے پیچھے برائی کر رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں، اگر وہ شخص نہیں رک رہا تو آرام سے اس جگہ سے ہم چلے جائیں۔ اپنی چوائس آف ورڈز کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم سافٹ اور پولائٹ ورڈز یوز کریں، اور کسی کو اس حد تک، اس لمٹ تک نہ پش کریں کہ وہ آپ کو آنسر بیک کرے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب سب بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار یا فرینڈز یا کچھ بھی، تو بات چل رہی ہوتی ہے، ایک شخص برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والا شخص اس کو اتنا وہ کر دیتا ہے، پرووک کر دیتا ہے، مشتعل کر دیتا ہے کہ پھر وہ جو بندہ سن رہا ہوتا ہے پھر وہ جواب دے دیتا ہے آگے سے، اور پھر اس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں خاندانوں میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں۔ ہمیں اپنی باڈی لینگویج کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں میری زبان سے، ہاتھوں کے جیسچر سے، منہ ادھر موڑ لیا، کندھے اچکا دیے ہم نے اپنے شولڈرز کو، تو کیا ہماری باڈی لینگویج سے تو کوئی بلٹل نہیں ہو رہا، کوئی کمتر تو نہیں محسوس کر رہا خود کو۔ اسی طرح جو مسلم پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت ہی شائستہ زبان میں بات کریں۔ ہر وقت کرٹیسائز کرنا، فرسٹریٹڈ رہنا، ڈسکنیکٹڈ رہنا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اور زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، اور وہ پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتے کہ والدین سے کیا بات کرنی، وہ تو ہمارا پرابلم نہیں سمجھتے، وہ تو طنز کریں گے، ڈانٹیں گے بھی کہ ہم نے زیادہ مشکل وقت دیکھا ہے، تم لوگ تو بگڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے لازمی بات ہے، تحقیق کنفرم بات ہے کہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک بنی آدم کو کرمنا، رسپیکٹ دی ہے۔ تو ہمیں ہر لیول پہ جا کے بچوں کی رسپیکٹ والدین نے کرنی ہے، پھر رسپیکٹ بچوں کو سکھانی نہیں پڑے گی، وہ خود کریں گے والدین کی۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ خاص کر جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے آنکھ کا اشارہ کر دینا دوستوں کے سامنے کہ دیکھا دیکھا میری امی آ گئیں، دیکھو میری امی کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، انگلش کیسے بولتی ہیں۔ یہ بہت کامن ہے، ہمیں نہیں پتہ الحمدللہ اگر ہمارے بچے
نیک ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، رسپیکٹفل ہیں، مینرز والے ہیں، لیکن بہت ساری فیملیز میں بچے بہت بدتمیز ہوتے ہیں، ٹین ایجرز جو ایک طنزیہ مسکراہٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہماری امی کو تو فورک بھی نہیں پکڑنا آتا. تو یہ کیا ہے، یہ اب ٹین ایجرز ہیں، یہ بالغ ہو گئے ہیں، ان کو بھی رسپیکٹ سکھانی ہے کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہو پیرنٹس کو، آگے سے آنسر بیک کر رہے ہو، یہ بھی ڈبل پنشمنٹ ہے، کیونکہ ایک تو والدین کو آپ کر رہے ہو اور اوپر سے آپ ہمزہ لمزہ کر رہے ہو. تو واچ وٹ یو آر سیئنگ. پھر اسی طرح اسپاؤز ہیں، ان لاز ہیں، ڈیلی میٹرز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کو اگنور کر دیں، لیٹ گو کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر ایسا شخص ہے جو پتہ ہے کہ وہ لان تان کرے گا، اگر ایک ایسا آپ کا ان لا ہے یا کوئی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتی، تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو اگنور کر دیں یا ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کر لیں کہ یہ جو آپ مجھے ہرٹ کر رہی ہیں، اس چیز سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو اس طرح بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن پھر اس میں ایک یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہم برداشت کرتے رہیں، سامنے والے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، جو کہ لوگ واقعی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ ہے آئی تھنک، لا یحب اللہ، جو چھٹا پارہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی رانگ ورڈ کو اپروو نہیں کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ صرف اس کو اپروو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جیسے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں جائز ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا. تو آئی تھنک وہ سورۃ المائدہ نہیں، سوری، سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء کی ہے آیت نمبر 148، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ظاہر کی جائے مگر جس پہ ظلم ہوا، یعنی کہ کسی کی بری بات ظاہر کی جائے الا من ظلم، کہ سوائے اس پہ ظلم ہوا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں کہ اگر تم کھلم کھلا برائی کرو یا اسے چھپاؤ یا معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کسی کی برائی دیکھی اور اس کو اچھالا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا مذاق اڑایا یا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بہت جاننے والا، بہت دیکھنے والا ہوں. اگر کسی پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور وہ ناجائز ہوئی، پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بات بتا سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے سورۃ المجادلہ 28 سے پارہ کی جو پہلی آیت ہے، قد سمیع اللہ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ شکوہ کر رہی تھی، گلہ کر رہی تھی کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں تمام سن لی، اور اللہ ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں اور بہت دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر ظلم کی بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، آپ کے سامنے یا آپ کے پیچھے، تو آپ کو اس کی اللہ تعالیٰ عامت الناس کے لیے رول ہے ایکسیپشن کا کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ نہیں، میرے اس ان لا نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میرا شوہر مجھے مارتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، یا غلام ہے وہ اپنی، اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، گھر والے اس کو مار رہے ہیں، وہ کوئی نینی ہے یا کوئی ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ ناحق زیادتی ہو رہی ہے، یا کوئی بھی، یعنی کہ یہ تو ایک باس اور سرونٹ والا درجہ ہو گیا. لیکن اگر سیم لیول پہ بھی اگر بہن بھائی بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہیں، یا ان لاز اگر بدتمیزی کر رہے ہیں، ناحق غلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں ہمیں سورۃ النساء کے اندر بھی اور یہ والی جو سورۃ المجادلہ اس میں بھی، کہ ہم پھر اپنے ظلم کی داستان بتا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. وہ پھر غیبت شامل نہیں ہوگی، وہ پھر ہمزہ اور لمزہ میں شامل نہیں ہوگا. اب جاتے جاتے آخری بات، ہمزہ اور لمزہ جو لفظ ہیں، یہ کیا لفظ ہیں؟ ان لفظوں کو نا ایکچولی گرامر کے اندر تو یہ ہوتا ہمز اور لمز، یہ تب بھی ٹھیک تھے. لیکن ان کے آگے دیکھیں آپ، چھوٹی سی ایک ہے تا، اس کو گول تا کہتے ہیں، اور عربک میں کہتے ہیں تا مربوطہ. تا مربوطہ کیونکہ ربط ہے نا، یہ تا کو جوڑ دیا. اگر آپ دیکھیں، یہ سوچیں کہ یہ تا ساکن تھی تے، تو اس کو جوڑ کے اس کو جیسے ایک نوٹ لگا دی، تو اس کو ربط لگا دیا، تو اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. جب تا مربوطہ آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ وہ فیمنن ہو، تانیث کے لیے آئے. تا مربوطہ آتی ہے کبھی کبھی کسی چیز کی میگنیفیسنس کو بتانے کے لیے، کہ یہ جو ہے نا بندہ جو ہمز کر رہا ہے اور لمز، یہ ایک دفعہ نہیں کر رہا، یہ بار 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 کر رہا ہے. تو یہ جو لفظ ہے تا مربوطہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسٹرا ایڈ کیا ہے کہ یہ شخص بار بار گناہ کر رہا ہے، یہ باز نہیں آ رہا، ہمز کرتا ہے، پھر لمز کرتا ہے، پھر یہ عددہ کرتا ہے. عددہ میں دال پہ تشدید ہے، تو عددہ بھی اسی
کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی کیا سزا ہوتی ہے؟ ایسے شخص کی یہ سزا ہوتی ہے کہ الحطمہ، حطمہ میں جو تا ہے اس کے ساتھ بھی تا مربوطہ نیچے لگی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہے نار اللہ موقدہ۔ موقدہ جو لفظ ہے موقد بھی ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن اس پہ ایکسٹرا تا مربوطہ ہے، یعنی کہ ایکسٹرا گول تا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ شخص بار بار یہ کام کر رہا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ایک حطمہ یعنی کہ ایک ایسی کھائی میں، ایک ایسی جہنم میں پھینکا جائے گا جہاں پہ یہ بار بار تکلیف دیا جائے گا، اس کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو تا مربوطہ ہے الہمزہ، ہمزہ اور لمزہ کے اندر، پھر حطمہ کے اندر، پھر موقدہ کے اندر، یہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ ایمفسس کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کام بار بار کرتا ہے، ہیبیچول ہے، اس کا لائف سٹائل ہے لوگوں پر طعنے کسنا، باتیں بری کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی حطمہ اور موقدہ یعنی کہ ایسی جلائی ہوئی آگ میں پھینکیں گے جو پرماننٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہم سے پاسٹ میں جو ہمارے زبان کے گناہ ہو گئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کریں۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کی غیبت ہوئی اور اب ہم نے سورہ کی تفسیر شروع کر دی، تو آج سے، اس وقت سے، جب سے ہم نے اس کو جان لیا، اس کے میننگز کو جان لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے آئیں، یہ ہمیں نفع والا علم بن جائے، اس میں ہم نے کوئی ایگزیجریشن لرن نہ کی ہو، یہ ہمارا نفع والا علم جو ہے یہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان ہم پہ ہمزات کرے گا، ہمیں سوئیاں چبھوئے گا، ہمیں تنگ کرے گا کہ آؤ فلاں کی غیبت کریں، آؤ فلاں کے بارے میں بات کریں، آؤ فلاں کو منہ پہ جواب دیں، میں اس کے منہ پہ یہ بات جواب میں کہہ سکتی ہوں۔ ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ میں اس کو فیس ٹو فیس ہی سنا سکتی ہوں۔ یہ ایک مومن کی، ایک مومنہ کی بات نہیں ہوتی۔ ایک مومن اور مومن جو ہے اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ابن آدم ہے اس کی کثیر تعداد جہنم میں اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کی ایک دفعہ نماز پڑھائی، تو نماز پڑھا کے عورتوں کا گروپ اینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا یا معاشر النساء، معاشر عشرہ یعنی کہ ایک گروپ آف ویمن، یا معاشر النساء یعنی اے عورتوں کے گروہ، صدقات دیا کرو، زیادہ سے زیادہ صدقات دیا کرو، کیوں؟ کیونکہ میں نے تم لوگوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا۔ ریزن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن کہا میں نے تم لوگوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، کیونکہ تم لوگ ہم لوگ عورتیں ہیں نا، ہم لوگوں سے بات ہو جاتی ہے، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم اپنے شوہر کو نہ بتائیں، اپنے امی کو، اپنی بہنوں کو نہ بتائیں فلاں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہم بہت زیادتی کر دی، بہت ناحق کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے گواہ بن جائیں، آپ میرے دل کو سکینت دے دیں، مجھے وہ رستہ دکھا دیں کہ میں اس تکلیف میں سے، جو ایموشنل پین ہے، اس سے کیسے نکلوں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 1 سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ان کو سمجھنے میں کوئی غلطی، کمی بیشی یا ایگزیجریشن ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں صرف نفع والا علم رہنے دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو پاک کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خدا، تقوی اور عفاف دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو ویسے ہی دکھائیں حق جیسے ہے، اور ہمیں باطل کو ویسے ہی دکھائیں جیسے باطل ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی رشد عطا فرما دیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری زندگی میں ماضی کی جو گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارا وعدہ ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم کانشیس استغفار کرتے ہوئے اپنی زبان کے گناہ نہ کریں، اور ہماری اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پہ رکھیں، ہمارے دین میں ہمیں ثابت قدم رکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔